صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 81، 73 سے 81. گزشتہ صفحے پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور فرشتوں کا مکالمہ، ان کا جو ڈائلاگ تھا اسے پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو دو کام دیے گئے تھے. ایک بشارت تھی کہ جناب سارہ کے ذریعے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد ہوں گے، اور دوسری وہ اہم ذمہ داری کہ جس کے نتیجے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہونا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بشارت دی گئی اولاد کے حوالے سے تو اس وقت جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ارے غضب کیا، اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں میں بچہ جنوں گی، جبکہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجیب. جس کے جواب میں ان فرشتوں نے یہ کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا امر خدا کے بارے میں آپ حیرت اور تعجب کا مظاہرہ کر رہی ہیں. رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، علیکم آپ پر ہیں، اہل البیت اے اس گھر والوں، انہ حمید مجید یقیناً وہ قابل تعریف بھی ہے اور بزرگی والا ہے. یہ جو یہاں پر اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا جس کا ترجمہ کیا گیا کہ اے اس گھر والوں، یہ اگر آپ دیکھیں تو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اسی طرح سے اس کا ترجمہ فرمایا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بخشائش خدا و برکات او برشما اس اے اہل این خانے، یعنی اس گھر والوں کی بات کی گئی. یہ اس کے ذریعے سے اشارہ جو ہے یہ الف لام کا ترجمہ ہے جو بیت کے اوپر موجود ہے. شاہ رفیع الدین کے بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رحمت ہے اللہ کی اور برکتیں اس کی اوپر تمہارے ہیں اے گھر والوں. اب اسے آیت تطہیر میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی ترجمہ یہی ہوگا جہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت کا ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ اے اس گھر والوں. اور اس کے بعد لغت میں بیت دیکھ کر اس کا مطلب کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے اشارے کو نہ دیکھا جائے کہ وہ کس گھر کی طرف ہے. اب اس گھر میں جو ہیں وہی آیت میں اہل البیت سے مراد ہوں گے، چاہے لغوی طور پر فیملی کا کوئی بھی مطلب نکلتا ہو، اس لیے کہ یہاں پر خاص اس گھر والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. میں نے بارہا متوجہ کیا کہ چادر میں لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے معین فرمایا تاکہ چادر کے اندر جو افراد ہیں ان کی طرف اشارہ ہو سکے. جب وہ چادر میں تھے تب آیت نازل ہو رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اس گھر والوں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزگی کا حق ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی میں نے یہ بات گزارش کی کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے یہ کہا کہ انہ لیس من اہلک، کہ ایک بیٹا ہونے کے اعتبار سے گھر کا فرد شمار ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اہل سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، اور اس میں بھی ان کو خارج کیا گیا ہے یہ کہہ کر کے آپ اپنے اہل کو لے کر نکلیں، لیکن علم رأتک، جو آپ کی زوجہ ہے اس کے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، وہ نہیں بچ پائے گی، تو اہل سے اس کو بھی خارج کیا گیا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوجہ جو ہے وہ جناب سارہ ہے اور اس مرتبے پر ہے کہ انہیں اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں اس اشارے کے ذریعے سمجھ میں آئیں گے کہ عام فیملی ممبر ہونا اور بات ہے، مگر عام فیملی ممبر ہونے کے بعد بھی نوح کا بیٹا خارج ہے اہل سے، نوح علیہ السلام کی زوجہ خارج ہیں اہل سے، لوط علیہ السلام کی زوجہ خارج ہیں اہل سے، اور جو شامل ہیں
ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو اہل البیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں عرفاً کوئی بھی ہوں، مگر اس آیت کے اندر وہ مصداق بنیں گے کہ جن کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو چادر میں جمع ہیں ان کے مشخص کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اہل البیت جن سے حدث اور نجاست کو دور رکھا گیا ہے اور ایسا پاکیزہ رکھا گیا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے. پھر یہاں پر پروردگار عالم نے بات کو آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور دہشت کی کیفیت دور ہو گئی، یعنی وہ جو انہیں ایک اندیشہ ہو رہا تھا کہ یہ فرشتے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ تو انہیں اپنا مہمان سمجھ رہے تھے اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو انہیں یہ خوف ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو اب جب یہ خوف دور ہو گیا وجاءتہ البشریٰ، اور ان تک وہ خوشخبری بھی پہنچ گئی کہ اولاد ہونے والی ہے جناب سارہ کے ذریعے سے، یجادلون فی قوم لوط، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ تو عذاب نازل کرنے والے ہیں قوم لوط علیہ السلام پر، تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ہم سے تکرار کرنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم یقیناً ہمدردی رکھنے والے تھے، قوت برداشت رکھنے والے تھے. حلیم یعنی قوت برداشت، اواہ یعنی ہمدردی رکھنے والے، منیب یعنی خدا سے لو لگانے والے. اب یہ جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا ہے کہ یجادلنا، ہم سے بحث کرنے لگے، ہم سے تکرار کرنے لگے، اور کھل کر کہا جائے کہ ہم سے لڑنے لگے، اس کے بارے میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت ہی عمدہ تبصرہ فرمایا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ عرض معروض ہی کہلایا جا سکتا ہے. بھلا بندے کی کیا مجال، اور وہ بھی ایک پیغمبر کی، کہ وہ خالق سے بحث کرے، تکرار کرے اور لڑے. مگر یاد رکھیے کہ یہ وہ بندہ ہے جسے خالق نے اپنے خلیل یعنی دوست کا درجہ دیا ہے. جو کچھ ابراہیم کا عمل تھا اسے خود ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے تو یقیناً اسے عرض و مناجات ہی کے نام سے یاد کرتے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض معروض میں نے کیا. مگر خالق اس دوست ہونے کے رشتے کو سامنے رکھ کر ان الفاظ میں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے، یعنی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح عذاب ان سے ٹل جائے. مگر یہ لڑنا ایسا تھا جو خالق کی نظر میں قابل تعریف ٹھہرا کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثنائیہ الفاظ صرف کیے جانے لگے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور ابراہیم بڑے متحمل دردمند دل رکھنے والے خدا ترس تھے. یہ اور بات ہے کہ حکمت الہی اب اس قوم کو زیادہ مہلت دینے کی متقاضی نہ تھی. اس لیے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرض معروض کے عذاب آ کر رہا اور اس قوم کو چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا. تو اب پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس کو جانے دو، یعنی اس میٹر کے اوپر اب مزید بات مت کرو. انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقیناً ان کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے کہ جو پلٹایا نہیں جا سکتا. یعنی گویا مہلت تمام ہو چکی ہے اور اب معاملہ بالکل ہی ان کا لاسٹ کیس والا بن چکا ہے. تو اب نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اب اس کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں جناب لوط علیہ السلام تک. یہ پانچویں نبی ہیں اس سیکوینس کے اندر کہ جن کا ذکر آ رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس. اچھا اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو فرشتے آئے وہ بالکل نوخیز جوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور قوم لوط علیہ السلام کا سب سے بڑا جو کرائم تھا وہ یہ تھا عملی اعتبار سے کہ وہ گے سیکس جسے آج کل کہا جاتا ہے، یا ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی یا صنف مماثل کے ساتھ جنسی تعلقات، اسے قائم کرنے میں مشہور تھے اور اسے وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. وہ اس پرورجن کے عادی ہو چکے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغات ان کے اوپر بالکل بے اثر اور بے ثمر ثابت ہو رہی تھی. تو جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے. ویسے تو لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز، مگر مسئلہ ذرا یہ کہ ان کو پتا ہے کہ جو میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ یہ میری قوم کیا کر سکتی ہے. وضاق بہم، اور ان کی وجہ سے شش و پنج میں پڑ گئے. ضاق بہم ذرعن، وقال، اور انہوں نے یہ کہا ھذا یوم عصیب، کہ یہ بڑا شرانگیز دن ہے، یعنی میں کس طرح سے اپنے مہمانوں کو بچاؤں اپنی اس قوم کے اس فعل بد سے.
وجاءہ قومہ، اور ان کی قوم آئی، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے ان کی طرف، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ تو برائی کے اعمال انجام دیتے رہے تھے، دے ہی رہے تھے مسلسل۔ قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی شائستہ مرد موجود نہیں؟ اچھا، اب یہاں پر جو بناتی کا لفظ استعمال ہوا یہ خود اپنی جگہ قابل توجہ ہے۔ ظاہر ہے لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ بعض روایتوں کے اندر 2 بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں ساری قوم موجود ہے اور اس انحراف کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جو جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ انا بہی ازواجہم، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کی بیویوں کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمہاری بیویاں جو ہیں یہ میری بیٹیوں کی طرح سے، اس لیے کہ ان النبی ابو امتن، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے، جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان افراد کی ازواج کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ تم جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم اپنی ازواج کی طرف متوجہ ہو، ان کی طرف جاؤ جو میری بیٹیوں کی طرح سے ہے، وہ ایک جائز طریقہ ہے، مگر یہ جو تم ہوس رانی کے لیے طریقہ کار اختیار کیے بیٹھے ہو اور اس میں اس حد تک جرت کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھو اور میرے مہمانوں کے باب میں مجھے رسوا مت کرو۔ یہ جو بناتی کا لفظ ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ جب یہ بناتی کا لفظ یہاں پر ہمارے لیے سمجھ میں آ گیا کہ قوم کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو نبی بیٹی کی طرح سے سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل لازواجک و بناتک، جو حجاب کے حوالے سے حکم آیا ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہیں، تو وہاں پر بیٹیوں کا ہونا، حقیقی بیٹی ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب اس سے مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پیغمبر اکرم کو خود ماں باپ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے، مگر اس کے اندر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا۔ تو یہ بہت سے اہم اختلافی مسائل ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا احتجاج یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کہ کیا تمہارے درمیان کوئی شائستہ مرد موجود نہیں ہے؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا لقد علمتا، اے لوط آپ خوب جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، اور آپ خوب جانتے ہیں جو ہمارا ارادہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بے حیائی کا اور بے شرمی کا جملہ سنا، اب یہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا تحمل ہوتا ہے ایک نبی خدا میں، اور اسی سے اندازہ کیجئے کہ ایک مبلغ میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کتنا تحمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا، قال لو ان لی بکم قوتا، کہ کاش میرے پاس اس وقت قوت ہوتی، یعنی طاقت ہوتی، تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں سہارا لے سکتا کسی مضبوط ستون کا، یعنی کوئی میرا ایسا مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کا اس وقت سپورٹ حاصل کر سکتا۔ قالو، ان فرشتوں نے اس موقع پر انٹروین کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا اور بتایا خاص وہ معاملہ کہ جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرستادگان ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اب ان کی مہلت جو ہے تمام ہونے والی ہے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل کے ساتھ نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، ہم اگر آپ کی زوجہ، یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہی وہ آیت جس سے میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ اہل سے خارج کیا ہے امرأتک کو، کہ یہ جو ہے وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس تک بھی وہی عذاب آئے گا جو ان تک عذاب آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، یہ عذاب کب آئے گا؟ یقیناً وہ عذاب صبح تک آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ جملہ کہہ کر
حضرت لوط علیہ السلام تک آنے والے ان فرشتوں کی گفتگو مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس عذاب کا ذکر ہے کہ جو اس قوم کے اوپر آیا، وہ اگلی آیت کے اندر ہے، مگر انشاءاللہ وہ اگلے صفحے پر ہے، لہٰذا اسے کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔